بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ساری کائنات میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادوں کی فضا معطر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جوں جوں ایام حج بیت اللہ کی سعادت کے قریب آ رہے ہیں تو سارا عالم اسلام اسی جوق در جوق فضا سے معطر ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں حجاج اکرام کی روانگی میں آنکھیں اشک بار ہیں، اور کہیں حجاج اکرام کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے محافل اذکار ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا انعقاد ہے، اور کہیں یاد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام میں قربانی کے جانوروں کی صورت میں منڈیاں بھر گئی ہیں اور سج گئی ہیں۔ جدھر دیکھیں ادھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حج ہے کیا؟ دین اسلام کا پانچواں رکن ہے، اور اگر اس کو ڈیپلی دیکھیں تو قدم قدم پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی یادوں کا نام حج ہے۔ اور میں اگر اس موقع پر فیض احمد فیض کا وہ انقلابی شعر ناظرین آپ کے عرض کروں تو یقیناً آپ کے ذوق ایمانی میں مزید لطف حاصل ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ چلے تو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، چلے تو جہاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو رب کا گھر بنایا تھا اس کا طواف کرنا یہ رکن حج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو جس پتھر نے بوسے دیے تھے اس کے دامن میں 2 نفل ادا کرنا یہ واجب الطواف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زوجہ نے جہاں صفا اور مروہ کے درمیان بچے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان کے درمیان دوڑنا یہ حج کا ایک رکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہمراہ جس مینا کے اندر 5 دن قیام کیا تھا، آج وہ بھی حج کا ایک حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرفات میں جا کر جہاں قیام کیا اور شام ڈھلنے سے پہلے وہاں سے نکلے اور مزدلفہ میں آ کر اپنے رات کو قیام کیا، وہ حج کا ایک حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جس مقام پر اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر لٹایا اور اس کے گلے پہ چھری چلانے کا پختہ عزم اور عہد کیا، وہاں آج جانوروں کی صورت میں قربانی کا دیا جانا حج کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں اتنی بڑی قربانی دینے بلکہ اپنے بچے کو لے کر چل پڑے ہیں اور رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پرعزم ہو کر چلے ہیں۔ شیطان نے 3 مقام پر مختلف طریقوں سے راستہ روکنا چاہا، آپ نے تینوں مقام پر پتھر اٹھا کر رب کا نام بلند کر کے شیطان کے منہ پہ مارے۔ آج اس رمی کا نام حج کا ایک حصہ ہے۔ تو گویا یہ بات تو پھر بے جان ہے نا ہوئی کہ راہ یار قدم قدم ہم نے تجھ کو یادگار بنا دیا۔ یہ وہ سارے مقامات ہیں جہاں کہیں ابراہیم رکتے ہیں، جہاں کہیں ٹھہرتے ہیں، جہاں کہیں چلتے ہیں، جہاں کہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دنیا بھر سے محبوب کے امتیوں کو ان راہوں پہ چلنے کا موقع دیتا ہے جس کو آج ہم رکن اسلام بطور حج کہتے ہیں۔ تو یقیناً آج حجاج اکرام کا روانہ ہونا یا قربانی کے جانوروں کا منڈیوں میں آ جانا یا گلی کوچے میں اتنی پیار اور محبت کی صورت اختیار کر جانا کہ اہل ایمان کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی جتنی ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ آنے والے اللہ کے مہمان کی فکر ہوتی ہے۔ وہی جانور ہے، گوبر سے لتھڑا ہوا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، دھوپ میں بندھا ہے تو کوئی پرواہ نہیں،
چھاؤں میں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، پیاسا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، بھوکا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، مگر جو ہی اس کے اوپر نام ابراہیم لگ گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت پر رب کی راہ بھی قربان کرنا ہے، تو اللہ کی قسم وہ جگر کے ٹکڑوں سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ پیارا ہو کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جاتا ہے، اور اتنا پیارا ہو جاتا ہے ناظرین کہ میرے رسول نے فرمایا علیہ السلام، کوئی قربانی کے جانور کو محبت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے چھو لے، جتنے بال اس جانور کے اس کے ہاتھوں کو مس کرتے ہیں اتنے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، جتنے بال اس کے محبت برے ہاتھ کو چومتے ہیں اتنے بالوں کی تعداد میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے نام سے موسوم ہونے والے جانور کی اگر عظمت کا یہ عالم ہے تو پھر امت محمدیہ کے اس شخص کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ان اداؤں کو اپنانے چلا ہے، جو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ان سنتوں پر عمل کرنے کا اپنے رسول پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پرعزم ہو کر عمل پیرا ہونے چلا ہے۔ یقیناً مجھے اقبال کا وہ قول کہنے دیجئے کہ یہ وہ راہیں ہیں، یہ وہ راہ شوق ہے، وہ راہ عشق و محبت ہے جس پہ چلنے والے پہ فرشتے بھی سہمے چلے جا رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں پھر ماہ کامل نہ بن جائے۔ یقیناً حاجی اس اعزاز اور سعادت کو پاتا ہے جو کائنات میں کسی دوسری عبادت کی صورت میں میسر نہیں آتی، اور وہ یہ ہے کہ جب عرفات سے نکلتا ہے تو قیوم ولدت امہ، میرے پاک نبی نے فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے رسول نے فرمایا وہ مستجاب الدعا ہے، جب کوئی اللہ کے راہ پہ نکلے تو اسے دعا کرواؤ، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، جب وہ کعبۃ اللہ سے واپس آئے تو اسے دعا کرواؤ، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ میں اس موقع پر ناظرین آپ سے، اگر آپ کے خاندان سے، آپ کی فیملی سے کوئی حج کو جا رہا ہے اسے ضرور کہیے کہ تیری دعا رد نہیں ہوتی، آپ احسان کیجئے اس پاکستان کی عوام پر، کعبہ کا غلاف پکڑ کر پاکستان جن گرداب میں دھستا چلا جا رہا ہے، جن خطرات میں گھرتا چلا جا رہا ہے، اس کی سلامتی کے لیے اللہ سے ضرور فریادی کیجیے گا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے حال ہی کے الفاظ میں یوں دعا کیجیے گا کہ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے، یا امت پہ تیری آن مشکل وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا اپنے گھر سے وہ آج اپنوں میں ہی غریب الغربا ہے۔ اللہ میرے آپ کے ملک کو تا قیامت سلامت رکھے۔ اس وقت عالم طاغوت نے جو میری اور آپ کی شاہ رگ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے اس کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں بنا رکھی ہیں، میرا رب وہ ہے جو اپنی شان قرآن میں یوں بیان کرتا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دنیا میں مکر کی چالیں چلنے والوں تم ہی ناکام ہوگے اور تمہارے رب کی ہی تدبیریں غالب آئیں گی۔ والسلام علیکم